أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 4 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حق مہر جو عورت کو دیا جاتا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ حق مہر عورت کا حق ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، یہ ہر صورت میں دینا واجب ہے۔ یہ عورت کے والدین بھی نہیں لے سکتے، نہ عورت کے سرپرست یا ولی، وہ بھی نہیں لے سکتے۔ یہ صرف اس عورت کا حق ہے جس کا نکاح ہو رہا ہے۔ حق مہر کا جو بھی رقم ہو، مکان ہو، جو بھی چیز ہو حق مہر کی، وہ اس عورت کے پاس جائے گی، وہی اس کی مالک ہوگی۔ عورت اگر چاہے تو خامند کو معاف کر سکتی ہے اپنی خوشی سے، جتنا چاہے، تھوڑا سا معاف کرنا چاہے، پورا معاف کرنا چاہے، جتنا چاہے وہ کر سکتی ہے، لیکن اپنی خوشی سے اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اس کو مجبور کرنا ظلم ہے۔ اس لیے عورت کا حق ہے کہ اس سے جب نکاح کریں تو اس کو حق مہر دیں۔ حق مہر دینا واجب ہے۔ مکان بھی دیا جا سکتا ہے، زمین بھی دیتے ہیں لوگ اور رقم بھی دیتے ہیں، تو اس لیے حق مہر جو ہے وہ عورت کا یہ حق ہے، اللہ نے فرما دیا ہے۔ اگر اس کا حق مہر جو بھی ہو، مکان ہو، زمین ہو، کچھ ہو، اگر وہ اس کو بیچنا چاہے گی تو وہ مالک ہے، اس کو بیچ سکتی ہے، اس کو روکا نہیں جائے گا۔ اس لیے حق مہر عورت کا ہے، وہ جہاں بھی اس کو استعمال کرنا چاہے گی وہ اس کو کر سکتی ہے، کیونکہ یہ اس کی ملکیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے ارشاد فرما دیا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ، اور عورتوں کو دے دو، صَدُقَاتِهِنَّ، صدق، دیکھیں نا، صدقہ ہوتا ہے، صدقہ جو ہوتا ہے نا وہ تو صدقہ خیرات ہوتی ہے نا، یہ ہے لفظ دال کے اوپر پیش ہے۔ صدقہ کا مطلب ہوتا ہے حق مہر، تو صدقہ کا مطلب کیا ہے؟ حق مہر۔ تو حق مہر جو ہے وہ اللہ فرماتا ہے اس کو آپ جرمانہ سمجھ کر نہ دو، اس کو آپ کوئی اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر نہ دو، بلکہ اس کو خوشی سے دو۔ نہلا کا لفظ آیا ہے، نہلا کا مطلب ہے خوشی سے۔ صدقاتہن نہلا، یعنی اس کو خوشی سے دو۔ تو پرانے زمانے میں کہتے تھے کہ 32 روپے حق مہر ہے، 32 روپے، اور 32 روپے ادھر دیکھو 20p بنتا ہے سارا، تو وہ 32 روپے کہاں ہوتا ہے؟ ویسے وہ 32 روپے وہ کہتے تھے 32 روپے کچھ آنے، ایسے کہتے تھے، یہ جی حق مہر ہے۔ وہ اس وقت ہوتا تھا جب تنخواہ بندے کی 2-3 روپے ہوتی تھی اور سونا اس وقت 5 روپے تولہ ہوتا تھا۔ آج جو ہے یہ سونے کی حساب کتاب دیکھو، بندے کی تنخواہ دیکھو، اس کے حساب سے حق مہر دو۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ وہی 32 روپے 8 آنے پتہ نہیں کتنے، وہی، یہ بات غلط ہے۔ اس لیے حق مہر جو ہوتا ہے نا وہ اس کا یعنی اپنی حیثیت کے مطابق بندہ دے۔ اگر لاکھوں کا کاروبار ہے تو لاکھوں میں دے، ہزاروں کا ہے ہزاروں میں دے، اگر روز کا مزدور ہے جتنا وہ کماتا ہے اس حساب سے وہ دے۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ کسی کے اوپر بوجھ نہیں بنانا،
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ عورت مرد کے لیے اچھی ہے جس کا حصول آسان ہو، یعنی حصول آسان کا مطلب ہے اس کا حق مہر بھی آسان ہو اور اس کو آسانی سے بندہ لے لے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ حق مہر کہیں جی اتنا دے دو اتنا دے دو، وہ پھر مشکل بنا دیں۔ اس لیے مشکل نہیں بنانا، آسانی بنانی ہے۔ شریعت میں آسانی ہے، اس لیے کہ حق مہر جو ہے عورت کا حق ہے، وہ اس کو ہر صورت میں دینا ہے۔ وہ اس کا نہ باپ رکھ سکتا ہے، نہ اس کا ولی رکھ سکتا ہے، نہ اس کا سرپرست رکھ سکتا ہے۔ یہ صرف اس عورت کو ملے گا جس کا نکاح ہونا ہے، اور وہی اس کی مالک ہوگی۔ تو اس طرح سے دیکھیں کہ ایک دفعہ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں شریعت دی ہے اس میں نکاح آسان ہے اور زنا مشکل ہے۔ ہم لوگوں نے الٹ کیا ہوا ہے کہ زنا کو آسان بنا دیا ہے اور نکاح کو مشکل کر دیا ہے، یہ ہم نے کیا ہوا ہے۔ اسلام میں تو آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے ایک عورت سے نکاح کی فرمائش کی۔ اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس کیا ہے نکاح کے لیے، حق مہر کے لیے؟ اس نے کہا میرے پاس تو یہ ایک ہی چادر ہے جو میں نے پہنی ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تو جا اور کوئی لوہے کی انگوٹھی لے آ، کوئی چیز لے آ۔ وہ گیا ڈھونڈ کے لایا، کچھ بھی نہ ملا، واپس آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور فرمایا کیا تجھے قرآن یاد ہے؟ اس نے بتایا ہاں فلاں فلاں سورت قرآن کی مجھے یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، یہی صورتیں جو یاد ہیں نا تجھے، یہ اپنی بیگم کو سکھا دینا زبانی، یہ اس کا حق مہر ادا ہو جائے گا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ غور کریں کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو کتنا آسان بنایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک قید ہو کے آئی تھیں، تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ ان کا نکاح، ان کا حق مہر کیا تھا؟ آزادی تھی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا کسی ماشاء اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا جو حق مہر تھا وہ کبھی ستو ہوتے تھے، کبھی کھجوریں ہوتی تھیں، اور کبھی 500 درہم ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، تو اس کا نکاح جو ہے وہ جب کیا تھا تو اس میں حق مہر اس نے دے دیا تھا، نجاشی جو بادشاہ تھا اس نے۔ تو اس کے حساب سے آج کل جو مسلمان دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں نا، تو وہ ٹیلی فون کے ذریعے نکاح کرتے ہیں، تو یہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ شریف میں تھے، لیکن وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ تو حبشہ میں تھی، تو پھر اس لیے وہاں پر نکاح جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل کے ذریعے ہوا تھا۔ اس لیے نکاح جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں بندہ ہو تو وکیل رکھنا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے نکاح ہوتا ہے۔ یہ ادھر سے ہی دلیل ملتی ہے کہ ہمیں جب نکاح کرنا ہو یہ ٹیلی فونک نکاح نہیں ہوتا صحیح، بلکہ یہ وکیل بنانا پڑتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے وہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو نجاشی نے کرایا تھا، تو وہاں پر جو اس وقت تو اس کو ہم نے دلیل بنا کر یہ جو ٹیلی فونک نکاح ہیں یا اس طرح ایک ملک سے دوسرے ملک میں جو نکاح ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو اس کو یعنی دیکھ کر شریعت کا معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی ستو، کبھی کھجور، کبھی 500 درہم بطور حق مہر ادا کیا گیا۔
اس طرح سے اگر ہزاروں میں بندہ کماتا ہے تو ہزاروں دے، لاکھوں کماتا ہے لاکھوں دے، اگر تازہ مزدور ہے تو تازہ مزدوری کے حساب سے دے۔ تو اس لیے یہ شریعت کا حق ہے کہ وہ اتنا جتنا اس کے پاس گنجائش ہے جس میں وہ اس طرح سے وہ نکاح کریں، تو نکاح کو آسان بنائیں تاکہ وہ مسلم معاشرے میں برائی، بے حیائی، فحاشی نہ پھیلے، بلکہ یہ محبت، خلوص اور پاکیزگی پھیلے، تاکہ مسلمانوں کا معاشرہ بہت ہی باکردار اور پاکیزگی میں اعلیٰ ہو۔ حق مہر لڑکی کا ہوتا ہے، وہی اس کی ملکیت ہوتی ہے، اس لیے یاد رکھیں کہ کوئی اور اس کو لے نہیں سکتا۔ تو اس لیے جو ہے حق مہر اکثر لوگ زیادہ اس لیے لکھواتے ہیں، وہ کہتے ہیں کل کو کیا پتہ لڑکی کو طلاق ہو، چلو پھر اس کو پیسے تو زیادہ مل جائیں، اور لیکن وہ لکھواتے زیادہ ہیں اور پھر بندہ اس کو دے نہیں سکتا۔ تو وہ جو ہے نا، اس لیے شریعت کے مطابق یہ ٹھیک بات نہیں ہے، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ بندہ اس کو دے بھی سکے۔ تو کیونکہ حق مہر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے معجل، ایک ہوتا ہے غیر معجل۔ معجل کا مطلب ہوتا ہے فوراً ادا کرنا، کہ اس کو فوری طور پر ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو دوسرا ہوتا ہے غیر معجل، یعنی بعد میں اس کو دینا ہوتا ہے، وہ بھی قرض رہتا ہے بندے پر۔ تو اس لیے یہ جو حق مہر ہوتا ہے وہ ہر صورت میں عورت کو دینا ہوتا ہے، وہ اس کا حق ہوتا ہے۔ تو اگر بندہ کوئی نکاح کرتا ہے اور اس نیت سے کہ حق مہر اس کو دیتا ہے، اور پھر سوچتا ہے کہ میں اس کو یہ میری جب گھر میں آ جائے گی تو میں اس کے اوپر کوئی غضب اپنا کر کے، غصہ کر کے، اپنا وہ جو ہے اپنے طریقے سے میں اس سے واپس لے لوں گا، تو وہ اس طرح کا بندہ جو ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں یہ جو ایک حدیث ہے، زید بن اسلم راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کا مہر غصب کر لے، تو قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہ زنا کرنے والا ہوگا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہمیشہ نکاح بندہ کرتا ہے نا، تو نکاح کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ حق مہر جو ہوتا ہے وہ اس کو دینا ہوتا ہے، بیوی کو اس کا حق ہوتا ہے، اور اس میں سے بندہ زبردستی نہیں لے سکتا، نہ اس کو مجبور کر سکتا ہے۔ بعض لوگ مجبور کر دیتے ہیں کہ ہمیں تو واپس دے دے، اور جو ہے نا وہ بعض لوگ اس طرح مجبور کرتے ہیں، پھر وہ بیچاری سوچتی ہے کہ میں نے رہنا تو اس کے ساتھ ہی ہے، تو اگر یہ ناراض ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ اس طرح پھر وہ سوچ کے پھر وہ کہتی ہے چلو میں اس کو معاف ہی کر دیتی ہوں، تو کوئی بات نہیں ہے، تو وہ اصل میں وہ دل سے معاف تھوڑی کرتی ہے۔ اس لیے شریعت کے اندر موجود ہے کہ اگر عورت معاف بھی کر دیتی ہے، بعد میں اگر عورت مطالبہ کرے تو پھر اس کو دینا پڑے گا۔ تو اس لیے حق مہر کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جو ہے بندہ اس کو حلال روزی سے دے، حلال مال سے دے، تو حرام سے نہ دے، جوئے سے نہ دے، جوئے کے پیسے سے، سود کے پیسے سے نہ دے، رشوت کے پیسے سے نہ دے، اور جو چوری کے پیسے سے نہ دے، بتا ہوتا ہے، دھوکے دہی والا پیسہ ہوتا ہے، اس سے نہ دے، بلکہ حلال پیسے سے وہ اپنا حق مہر ادا کرے۔ تو یہ بہت ضروری ہے، حق مہر جو ہے یہ بہت ضروری ہے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خبردار ظلم نہ کرو، اور اچھی طرح سے سمجھ لو کہ کسی شخص کا مال دوسرے شخص کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے نفس کی خوشی سے نہ دے، یعنی جب تک بندہ اپنی خوشی سے وہ کوئی چیز نہیں دیتا دل سے خوش ہو کر، تو اس وقت تک وہ چیز حلال نہیں بنتی۔ اس لیے آپ اگر اس کو کہیں جی میں لے لیتا ہوں آپ کی چیز، یہ میں آپ کی لے لیتا ہوں، وہ اس کو نہیں، میں آپ کی چیز یہ لے لیتا ہوں ابھی میں، ٹھیک ہے جی، تو اس طرح دوسرے بندے کو وہ دل سے دے نہیں رہا، تو آپ کہتے ہیں جی میں لے کے جا رہا ہوں، قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، کیونکہ وہ دل سے تو نہیں دے رہا بندہ۔ آپ اس لیے دل سے جو ہے کوئی بندہ دے گا۔ بیوی کا بھی یہی ہے کہ اگر وہ دل سے معاف کرے گی تب جو ہے
وہ آپ کے اوپر حلال ہوگا، آپ کے لیے پاک ہوگا، آپ کے لیے وہ جس طرح اللہ نے فرمایا کہ فَإِن تِبْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، یعنی اللہ نے فرما دیا کہ اگر وہ اپنی خوشی سے دل سے اس کو چھوڑ دے گی، آپ کو معاف کر دے گی، تو فَكُلُوهُ ہَنِيًّا مَرِيًّا، پھر اس کو آپ بڑی خوشی سے کھاؤ، تو موجیں کرو، وہ ٹھیک ہے پھر آپ کا۔ لیکن اگر وہ دل سے معاف نہیں کیا تو پھر وہ آپ کے لیے غضبناک ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور پوچھے گا۔ اس لیے مجبور نہیں کرنا عورت کو، بلکہ اگر وہ خود معاف کرتی ہے تو شکرن پھر ٹھیک ہے۔ حق مہر کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، انہوں نے سوچا کہ اس کی ہم مقدار مقرر کرتے ہیں، تو انہوں نے کرنا چاہی تو پھر ایک عورت نے قرآن پاک کی آیت پڑھ ڈالی، تو اس میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنا فیصلہ اپنی جو تجویز ہے واپس لیتا ہوں، بس اب آپ کے اوپر ہے، جتنا کوئی اپنی لڑکی کو حق مہر دینا یعنی کہ وہ دینا چاہے تو والدین یا سرپرست جو ہے، یعنی جو ہے وہ حق مہر جب عورت کو دیا جائے گا تو وہ اس کا سرپرست اور والدین نہیں لیں گے، بلکہ اس لڑکی کی ملکیت ہوگی۔ تو یہ حق مہر واجب ہے، ہر صورت میں دینا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر بیوی خوشی سے اپنا حق مہر چھوڑ دیتی ہے تو اسے کھاؤ، مزے کرو، لیکن اگر وہ نہیں چھوڑتی اور آپ اس کو معاف کراتے ہیں اور آپ اس کو مجبور کرتے ہیں تو پھر آپ گناہگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ سے یہ معاملہ ضرور کرے گا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے ارشاد فرما دیا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نہلا، یعنی عورتوں کو حق مہر دیتے ہو تو خوشی سے دو۔ فَإِن تِبْنَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اللہ فرماتا ہے اگر وہ اپنی خوشی سے اپنے دل سے اس کو چھوڑ دیتی ہیں، یعنی آپ کو معاف کر دیتی ہیں، تو فَكُلُوهُ ہَنِيًّا مَرِيًّا، پھر آپ اس کو بڑی خوشی سے کھاؤ، وہ آپ کے لیے حلال ہے، جائز ہے، وہ آپ کے لیے پاکیزہ اور طیب رزق ہے۔ تو اس لیے اس کو معافی پر مجبور نہ کیا جائے، اور یہ حق مہر عورت کا حق ہے، اس کو ہر صورت میں ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام کے مطابق چل کر دنیا اور آخرت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سرخرو ہوں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔